الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ ذریتہ برحمتہ الرحمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم برحمتہ الرحمن۔ قرآن مجید سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ہے حکم رب تعالیٰ کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو خیر رحمت الہی رب کا کرم ہے، رحمت الہی رب کا، اور عذاب الہی ہمارے گناہوں کا سبب ہے۔ عذاب اور رحمت ہے نا متبادل متضاد۔ رحمت کیا ہے؟ رب کا کرم، اور عذاب کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا سبب۔ عذاب خاص وقت میں آتا ہے مگر رحمت ہمیشہ۔ عذاب خاص وقت میں آتا ہے مگر رحمت ہمیشہ۔ عذاب، اللہ اکبر، عذاب خاص لوگوں کو ہوتا ہے مگر رحمت سب کو۔ عذاب خاص لوگوں کو، رحمت اللہ، رحمت عذاب پر سبقت لیے ہوئے، رحمت عذاب پر قرآن جیت میں ہے نا اللہ۔ فَسَكْتَبْنَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پھر ہم اس فرمان میں رحمت خاصہ کا ذکر ہے، جیسے ایمان سورہ اعراف میں آیت نمبر 56 میں اللہ، جیسے ایمان، عرفان، توفیق، خیر، قبر میں کامیابی، روز محشر نجات، جنت کا داخلہ وغیرہ، تو یتقون بنا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ہم ان کے لکھ دیں گے کامیابی، کہ وہ کیا ہے؟ رحمت کا خاصہ ذکر کرے نا، رحمت خاصہ کا ذکر کرے نا، وہ کیا ہے؟ رحمت خاصہ کیا ہے؟ رحمت خاص کیا ہے؟ ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ رحمت عام میں بے شمار لوگ داخل ہیں، یہ رحمت خاص کی بات ہو رہی۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ایمان ہے، جس کو ایمان ملا رحمت خاص ملی۔ عرفان ہے، اور توفیق خیر ہے، توفیق خیر ملنا اس کی رحمت خاص اس کے لیے جس کو مل رہی ہے۔ قبر میں کامیابی، یہ بھی توفیق، یہ بھی رحمت خاص کا نتیجہ ہے۔ روز محشر نجات، جنت کا داخلہ وغیرہ وغیرہ، تو یتقون بنا ہے تقوی سے، میں نے ڈرنا یا بچنا، تقوی میں نے ڈرنا یا ہدی للمتقین پڑھ لے، یہ ہدایت ہے قرآن متقی لوگوں کے لیے۔ تو اتنا سمجھ لو کہ تقوی کے دو رکن ہیں، ممنوعات سے بچنا اور کامل شریعہ پر عمل کرنا۔ ممنوعات جو منع کی گئی ان سے بچنا، جو حکم دے گئے ان پر عمل کرنا، یہ تقوی میں آئے گا نا۔ اللہ کے ہاں متقی کی عزت ہے نا، اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ متقی پرہیزگار کی عزت ہے نا اللہ۔ یعنی رحم مطلب یہ ہے کہ تو جسے ان دونوں کی توفیق ملے وہ کامل متقی ہے۔ کیا کیا؟ ممنوعات سے بچنا اور کامل شریعہ پر عمل کرنا۔ سب جاگتے ہو؟ جسے یہ دونوں ملے وہ کیا ہے؟ وہ کامل متقی ہے۔ یعنی رحمت خاصہ صرف پرہیزگاروں کے نامزد کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ متقی لوگوں کے لیے نامزد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب انہوں نے دعا کی نا، ہماری اس دنیا میں بلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بس ہم تیری طرف رجوع لاتے ہیں اللہ۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے نا اس طرح مانگو تو مانگنے سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ کریم کے در سے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگے سے اللہ سے، اس کے کریم کے در سے کیا نہیں ملتا اللہ۔ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں،
انہوں نے کیا کہا تھا، مالی لکھ دنیا بلائی آخر میں بھی بے شنطیت رجول آئے، دونوں بلائیاں لکھ دینا، کیا کیا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، ہم تیری طرف رجوع لائے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ لکھ دے، اللہ نے فرمایا ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں، عذاب ہے، رحمت عام ہے، رحمت عام بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ رحمت عام کا عذاب جس کا ظہور دنیا میں ہے، رحمت خاص جس کا ظہور آخرت میں ہوگا، عذاب، رحمت عام، رحمت خاص، اور رحمت خاص الخاص جو صرف امتی محمدیہ کو ملے گی۔ کیا سمجھ آ رہی؟ یعنی پہلے بتایا کہ ایک رحمت عام ہے، ایک عذاب ہے پہلے، پھر رحمت عام ہے جس کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے، گنہگاروں پر بھی اس کے دروازے رزق کے، جسمانی رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ رحمت عام میں شامل ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ ایک رحمت خاص جس کا ظہور آخرت میں ہوگا، ایک رحمت خاص الخاص جو صرف امت محمدیہ سے ہوگی۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اب اپنا مقام پہچانو۔ تو یاد رہے کہ رحمت خاصہ ان لوگوں کو ملے گی جو پرہیزگار بھی ہوں، شرط لگا دی نا، اور ایماندار بھی ہوں۔ بے ایمانوں کو تو نہیں ملے گی نا، کیونکہ ساری باتیں وقت مقرر پر ہیں، جیسے نماز ہے، نماز کے ارکان، قیام، رکوع وغیرہ، مگر ایمان دائمی ہے، سارے ارکان کا وقت مقرر ہے نا۔ بول تو صحیح یار، بات سمجھنے سمجھا دیں گے دوبارہ، مگر ایمان تو دائمی ہے نا، ایمان تو ہر وقت چاہیے نا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جب یہ نہیں مرنے تک ایمان سلامت رہنا چاہیے نا جی۔ تو اگر اور بات کرتے ایمان سلامت ہر کوئی منگے اس سلامت، کوئی ایمان سلامت ہر کوئی منگے اس سلامت، جس منتے عشق مچاوے ایمان خبر نہ کوئی۔ ہاں وہ عشق کی تو اور باتیں، وہ ہم تو چلو خیر جو ہو سے ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں ساری باتیں مقرر وقت ہیں، جیسے نماز کا ہے، ارکان ہے، قیام ہے، رکوع ہے نا، مگر ایمان دائمی ہے۔ جیسے کہتے ہیں 56 میں آرام میں فرمایا، تو آن قریب میں نعمتوں کو ان کو لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ میں ان کے لکھ دوں گا نعمتوں کو۔ اللہ ہمارا نا حوالہ دے دیا 156 اعراف کی آیت نمبر، چونکہ ایمان ساری عبادت کی صحت اور قبولیت کی شرط اول ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ باتیں قبول ہوں گی، شرط اول ہوگی نا ایمان کی۔ جیسے نماز کے لیے طہارت ہے، اللہ، جیسے نماز کی طہارت سطر ہے نا، یعنی جو ہم پہ جن اعضاء کا یعنی ڈھانپنا لازم ہے وہ ہوگی تو پورے کریں گے تو پھر ہی نماز ہوگی نا۔ وہ سمجھاتے ہو نا، سطر کا پتہ ہے نا، یہ مرد کے لیے یہ ناف سے لے کے موٹی پیلی تک یہ فرض ہے نا، سطر، اس سطر کہتے ہیں نا مرد کے لیے، اللہ۔ اور یہ ایک سطر کا لباس ہوتا ہے، ایک خوش نمائی کا لباس ہوتا ہے، ایک اچھے زیب و زینت ساتھ رہو جتنے وسائل آپ کے پاس ہیں، ایک پرہیزگاری کا ہوتا ہے، تقوی کا، وہ تو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ مطلب یہ طہارت سطر ہوگا تو نماز ہوگی نا، یہ شرط ہوگی نا نماز کے لیے۔ قبلوں کا منہ ہو، اول سے آخر چاہیے نا، قبلے کے منہ اول، یہ تو نہیں منہ کر کے بعد پھیر لے، ایسا تو نہیں ہوگا نا، اول سے آخر تک قبلے کی طرف منہ ہو، سطر عورت بھی رہے۔ سمجھ آ رہی؟ یوں ہی ایمان اول سے آخر تک ضروری، ایمان اول سے آخر تک، کہ سانس کی طرح ہر وقت دل میں ایمان رہے، گھر میں اور باہر میں اور مسجد میں اور محلے میں اور کاروبار میں اور کعبہ شریف اور کدھر اور تھے اور پتہ نہیں کدھر کیا کیا، ایمان ہر ٹائم چاہیے نا جی، ایسے نہیں، ایمان ہر ٹائم چاہیے نا، ہاں جیسے سانس ضروری ہے ایسے ایمان بھی ضروری ہے۔ اب ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے نا۔
اس لیے ایمان کا ذکر تقوی زکوٰۃ کے بعد فرمایا. اس سے پہلے کیا کیا؟ اس سے پہلے تقوی کا اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. ایمان کا ذکر بعد میں فرمایا، پہلے تقوی کا. یعنی جو یہ کام کریں، متقی رہیں، زکوٰۃ دیں وغیرہ، مگر بشرطِ کہ آخری دم تک مومن بھی رہیں. زکوٰۃ بھی دیں، سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر. متقی بھی رہیں مگر آخری دم تک مومن بھی رہیں، تو پھر رحمت ہوگی نا. یہ باتیں تب کی آیات کے جواب میں ہیں، یہ باتیں تب کی آیات کے جواب میں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یہ بچڑا پرستوں نے اپنے اس جرم سے توبہ کر لی ہے. یہ تمہید باندھی ہے نا، یہ بھی تمہید باندھی ہے. تب باتیں ہوئیں جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا اس بچڑا پرستی سے توبہ کر لی ہے. جو ان کے ساتھ میں لے گئے تھے نا، وہ پڑھ لیا کرو قرآن جی، کچھ نہیں ہوتا. اور ان 70 آدمیوں نے جنہوں نے تیرے دیدار کا تقاضا کیا تھا نا، اس سے بھی رجوع کر لیا ہے. اب کہتے ہیں ہم دیدار نہیں مانگتے، اب بچڑا بھی نہیں پوچھتے. یہ توبہ، انہوں نے توبہ کر لی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ موسیٰ علیہ تمہید باندھ رہے ہیں. انہوں نے توبہ کر لی ہے، بچڑا پرستی بھی نہیں کریں گے، اب تیرے دیدار کا تقاضا بھی نہیں کریں گے. حتیٰ کہ میں نے جو تیرے دیدار کا شوق پیدا کیا تھا اس سے میں نے بھی توبہ کر لی. اب ہماری دعا قبول کر لیں. اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہمارے پاس ایک تو عذاب ہے اور 3 رحمتیں ہیں. اور ہمارے عذاب کا معاملہ یہ ہے، ہم کسی بے قصور کو عذاب نہیں دیتے، اور قصور والوں میں سے جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بخش بھی دیتے ہیں. ہمارے عذاب کا یہ حال ہے. ہمارے پاس ہیں چیزیں ہیں، عذاب ایک ہے، رحمتیں 3 ہیں. عذاب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بے قصور کو عذاب دیتے نہیں ہیں. قصور والوں میں جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں. رہی میری رحمتیں، رہی میری رحمتیں، تو ہماری رحمتیں عام، رزق، صحت، دنیا کی دوسری نعمتیں، یہ تو ہر بندہ کو گھیرے ہوئے. اور بڑی اور سے سنیں گے پھر سمجھ آنی آپ کو. رحمت عام کیا ہے؟ ہماری رحمت عام کیا ہے نا، رحمت رہی، باقی رحمت عام، باقی رہی رحمتیں. ایک رحمت عام کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ہے رزق، صحت، دنیا کی دوسری نعمتیں، یہ تو ہر بندے کو گھیرے ہوئے ہیں، کہ ہر مومن، کافر، مطیع، نافرمان کو پہنچ رہی ہیں. جو دنیا میں خوش ہو گئے نا، صرف بیٹھ جانا، وہ ذہن غور کرے اس بات کے اوپر. اللہ دنیا میں بغیر مانگے، دین مانگے بغیر ہی دیتا نہیں. دین اسلام مانگے بغیر، وہ رحمت خاصہ، رحمت عامہ میں یہ آ رہا سب کچھ دنیا میں ہر مومن کافر کو. رہی دوسری رحمت یعنی رحمت خاصہ، عرفان، ایمان اور اللہ کا قرب وغیرہ، یہ ہم ان کو مقدر میں کرتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، خصوصاً اتمام نماز کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، ساتھ ہی وہ ہماری سارے آیات پر ایمان رکھتے ہوں، کہ کوئی نیکی بغیر ایمان قبول نہیں ہوتی. ہم نے دعا تمہاری کچھ ترمیم کے ساتھ قبول کر لی، ترمیم کے ساتھ ان خاص لوگوں کے حق میں قبول ہے. ہم متقیوں کو اس رحمت سے نوازیں گے کہ انہوں نے دعا میں عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، یا خدا ہماری ساری قوم یعنی بنی اسرائیل کے مقدر میں دنیا میں خاص بلائی لکھ دے، ساری قوم. انہوں نے کیا کہا تھا، میری ساری قوم کے اس بلائی لکھ دے دنیا میں، اور آخر کی بلائی بھی. تب جواب ملا، تو نبی کی شفاعت، یہاں مسئلہ نکلا نا، تو نبی کی شفاعت پر حق کوئی، وہ شفاعت ہی کر رہے تھے یار، تو شفاعت پر حق پھر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وہ شفاعت کر رہے تھے نا میری ساری قوم کو. واہ جی واہ، سبحان اللہ. دنیا میں بھی آخرت میں بھی دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کے لیے دنیا کی دعا کی تھی. دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ نبی اپنی قوم کے مختار مطلق ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بارگاہ الہی میں عرض و معروض کرتے ہیں. حضور پاس سجدہ سر رکھ کر ہوتے نہیں تو امت کے لیے، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو دے. کیا ہوتے ہیں؟ اپنی قوم کے مختار مطلق ہوتے ہیں. مختار
کہ ان کی طرف سے بارگاہ میں عرض مروز کرتے ہیں، رب تعالیٰ کا جواب ان تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کو نماز پڑھو، اللہ کو زکوٰۃ دو، اللہ میں رحم خدا میں خرچ کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، حکم اللہ آتے ہیں نا۔ ہاں؟ اور وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی عرض مرض کرتے ہیں نا، آگے جواب آتا ہے نا، تو وسیلہ ہی ہے نا درمیان میں، اللہ بندے کی طرف وسیلہ ہو گیا نا۔ جاگتے سمجھ نہیں آ رہی؟ اے وسیلہ کے انکاری، ذرا وابطہ گلیل وسیلہ تھا کو مان ہی لے۔ اللہ، دین و دنیا کی بھلائی رب سے مانگے، صرف دنیا ہی نہ مانگے، دونوں مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، دونوں مانگے، کیوں نہیں مانگتے؟ دونوں مانگے، ہے نا۔ اللہ، ادھر کوئی کمی ہے؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ سے بھی دعا مانگے۔ انہوں نے یہی کیا نا، اللہ تیرے رجوع کر لیا ہے، تیرے دار سے بھی یہ ہاتھ اٹھا لیا ہے، صحیح نا، وسیلہ دیا نا۔ اپنے ہم بھی اپنے نیک مال کے وسیلہ سے دعا مانگے، نیکی کی ہو نا کوئی، وہ پیچھے ذرا پھولو کہیں شاید کچھ چھپی بیٹھی ہو نیچے، ہے تو مشکل سے ملنی، لیکن ہوگی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا وسیلہ دے دو اللہ کی بارگاہ میں، اور سفید بالوں کو ہی دے دو، ان کو پکڑ کے وسیلہ دے دو، اور ایک بال سفید ہو جائے، اللہ کا حیا کرتا ہے، بشرطے خود سے حیا ہو تو۔ اللہ اپنے نیک مال کا وسیلہ سے بھی دعا مانگے، کہ رجوع اللہ کے وسیلہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ انا ہدنا الیک، وسیلہ مانگا نا، اللہ ہمارے عقل میں اضافہ کرے۔ ہاں، وسیلہ عظمیٰ جب ہمارے اعمال جن کے مقبولیت مشکوک ہے، وسیلہ دعا اور وسیلہ کرم بن سکتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً مقبول محبوب ہیں، ان کا توسل بالکل برحق ہے۔ جب ہمارے غور سنو بات کرو، جب ہمارے اعمال جن کی مقبولیت مشکوک ہے، پتہ نہیں قبول ہونے کہ نہیں ہونے، وسیلہ دعا اور وسیلہ کرم بن سکتے ہیں، یعنی ہم ان کا وسیلہ دعا مانگ سکتے ہیں، اور وہ دعا قبول بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً مقبول محبوب ہیں، ان کا توسل بالحق بالکل برحق ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عظمیٰ ہیں، جن کا انشاءاللہ قیامت میں ہوگا۔ ہاں، پھر تلاش کریں گے نا کچھ کو، جب پسینہ پسینی ہوگا نا، اپنے گناہوں کے اعمال میں ڈوبے ہوں گے، یہاں پسینہ پیلی تک آنکھوں یہاں ڈوب رہے ہوں گے، اللہ شرمسار سے مر رہے ہوں گے، اوپر کوئی ایسی گناہونی چیز گرے گی، وہ کہے گی میں تو پہلے مر رہا ہوں، وہ کیا تو کیا مصیبت ہے، وہ کیا میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو اگر نیک عمل ہوں گے تو پسینہ تو اس کو کیا آنا، وہ خوشبو آئے گی، وہ سواری آئے گی، میرے اوپر بیٹھ جا، ان کے میں تجھے نہیں جاؤں گا، میں تیرا نیک عمل دنیا میں تو مشقت اٹھاتا رہ گیا، اب میرے اوپر سوار ہو تجھے لے چلوں۔ حضور پاس شان مبارک دکھائی جائے گی، اور صاحب تو لمحوں میں ہو جانا ہے، وہ صاحب حساب شروع ہونے کے لیے تلاش کریں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے، جس کے پاس جائیں گے وہ آگے کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ کوئی اور کچھ شفاعت کرنے والا نہیں، کہ آگے جاؤ، میں تو نہیں کر سکتا، آدم علیہ السلام کہیں گے آگے جاؤ، حضور پاس سلام جائیں گے، پھر اس سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعا کریں گے، پھر حساب شروع ہوگا، حساب شروع ہونے کا اللہ کی شان دکھائی جائے گی، اللہ کے محبوب کی شان دکھائی جائے گی۔ ادھر شان مان لو، وسیلہ عظمیٰ انشاءاللہ قیامت ہوگا، لوگ اپنے اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر نہیں ہوں گے کہ لے کٹ تکڑی تو ہماری نمازیں حساب کر ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا، وسیلہ تلاش کریں گے، براہ راست نہیں بات ہوگی نا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تلاش کریں گے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپ کر بارگاہ حاضر ہوں گے، پھر یہاں ہی ہم ان کا دامن پکڑ لیں، پکڑ سکتے ہیں نا، اللہ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ تو اے موسیٰ علیہ السلام تم تو صرف اپنی جماعت کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہو نا، مگر میری رحمت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھیرے ہوئے ہے، جس کا میں رب ہوں اس کے لیے وہ رحمت ہے،
میرا نام رب العالمین ہے، ان کا نام رحمت العالمین ہے۔ ان کی رحمت عامہ سارے عالم کو گھیرے ہوئے، اور سارے عالم کو ملے گی، اور ان کی رحمت خاصہ مومنین متقین کو ملے گی۔ یہ نقطہ نوٹ کرو ذرا دل میں، ان کی رحمت عامہ سارے عالم کو ملے گی، سارے عالم کو ملے گی، اور رحمت خاصہ مومنین متقین کو ملے گی، ان کو عطا ہوگی۔ ان کی تشریف آوری پر دنیا میں غیبی عذاب آنا بند ہو جائیں گے۔ تم کو چاہیے کہ ان کے توسل سے ہم سے دعا کیا کرو۔ اگر آپ کی امت میں رحمت خاصہ ان کا ضرور توسل دعا کیا کریں گے نا انشاءاللہ۔ ادھر کو لاز رکھی ہوگی تو پھر ہی دل کرے گا نا۔ وہ آپ کی امت کو دیں گے بشرطے کہ ان میں 3 صفات ہوں، تو تقوی، سخاوت اور ایمان۔ تقوی، ایمانت، یہ رحمت خاصہ آپ کی امت کو دیں گے۔ خاص الخاص کی بات نہیں ہو رہی، رحمت خاصہ آپ کو دیں گے آپ کی امت کو اے موسیٰ علیہ السلام، بشرطے کہ ان میں تین صفات ہوں، تقوی، سخاوت اور ایمان۔ اب یہ کتنی بڑی اہم صفات ہوگی، ہمیں ضرورت ہوگی نا تقوی کی۔ اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے، اللہ خوف اس کے متفع تو پھر واہ سبحان اللہ۔ تقوی، سخاوت، سخی اللہ قریب، علی رحمت قریب، اور جنت قریب اور دوزخ سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، اللہ رحمت سے دور، اور جنت سے دور اور دوزخ قریب۔ سخاوت بڑی چیز ہے، اور ایمان تو پھر ساری بات ایمان کی چل رہی ہے، اس کے بغیر عمل قبول کو نہیں ہوتا۔ اور خاص الخاص رحمت وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے محفوظ رکھی گئی، وہ کسی دوسری امت کو نہیں مل سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کی مدد، خدمت، تعظیم سے دین اور دنیا کی بھلائی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کی امداد، ان کی مدد، ان کی خدمت و تعظیم سے دین و دنیا کی بھلائی ملتی ہے، اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت خاص الخاص محبت رسول نصیب ہوگی۔ محبت رسول سے، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رحمت خاص الخاص کے حقدار بنیں گے۔ یہ قرآن جیت میں سورۃ البقرہ کے نمبر 99 میں پارہ نمبر اللہ حکم پارہ نمبر 1 میں ہے ثبوت وسیلہ سے دعا کرنا۔ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی قرآن مجید، جو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تصدیق فرماتی ہے، ان سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں میں فتح مانگتے تھے۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، ان سے پہلے وہ اللہ اکبر اسی نبی کے وسیلہ سے کا فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا تشریف لے آیا، اس سے منکر ہو گئے۔ پہلے اسی کے وسیلہ سے مانگتے تھے دعا، جب آ گئے پھر منکر ہو بیٹھے، تو لعنت و منکروں پر۔ یہ آیت نمبر 99 ہے سورۃ البقرہ کی۔ پتہ یہ بھی لگا کہ مقبولہ نے حق کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جہان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا شورا تھا، چرچا تھا۔ اس وقت حضور کے وسیلے سے خلقے کی حاجت روائی ہوتی تھی، ان سے دعا مانگتے تھے، کامیاب بھی ہوتے تھے۔ اگر ہم لوگ یار دعا مانگ لیں ان کے وسیلے سے، ہمارا علم پختہ کرے نا، علم تو علم نور ہے، علم اور جہالت اندھیرا ہے۔ راسخ فی العلم لوگ ہوتے ہیں نا، پختہ علم والے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم بعمل ہوتا ہے جو اپنے علم کا متبع ہو، اتباع کرنے والا علم کا، یعنی جو پاس علم اس پر عمل کرنے والا ہو۔ ہم کتنی دفعہ بول رہے ہیں آپ کو، علم ہوگا پھر عمل ہوگا، عمل اخلاص ہوگا پھر قبول ہوگا۔ علم ہوگا، عمل ہوگا، عمل اخلاص میں عمل کا اخلاص ہوگا، یعنی اخلاص سے مطلب اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا۔ صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے؟